رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ما کذبت ولا کذبت ولا ضللت ولا ضل بی۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی انسان کے مصلحت اور کامیابی کی زندگی، تقوی الہی یعنی با مقصد اور با ہدف زندگی۔ یہ دنیا میں ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ بہرحال اسلام نے اس چیز کو کلیئر کرنے کی پوری کوشش کی کہ انسان کی زندگی با مقصد ہو۔ ہم لوگ وہ چیزیں کہ جو بیکار ہو جانے والی ہیں، وہ چیزیں کہ جن کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، ایسی چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، درواقع وہ زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر مقصد نہ کے برابر ہو تو مقصد ہوتے ہوئے بھی پھر نہیں ہوتا ہے، زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے چونکہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں اپنی زندگی کی خود نہیں حل کر سکتا ہے، بہت سارے مسائل میں اس کو رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ نے بہت ہی واضح انداز میں ہمارے لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو جہاں بہت ساری تعلیمات ہمارے لیے ہیں، وہیں پہ ایک پریکٹیکل لائف ہمارے لیے ہے، عملی زندگی ہمارے لیے۔ اگر ہم اس عملی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اہداف و مقاصد کیا ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں مقصد تک پہنچنے کا راستہ ہوتی ہیں ان کو ہم مقصد بنا لیتے ہیں۔ وہ راستہ باقی رہنے والا نہیں ہوتا ہے، راستہ ختم ہونے والا ہے۔ جب راستہ ختم ہونے والا ہے، ختم ہو جائے گا تو ہمارا جو مقصد تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر جب فائنلی ہم دیکھیں گے تو جسے کہتے ہیں ہماری جھولی، ہمارا جیب وہ خالی ہوگا۔ اس وقت افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے کچھ کیا ہوتا، کاش ہم کسی ہدف و مقصد کے تحت آگے بڑھے ہوتے۔ تقوی الہی یعنی وہ الہی سسٹم، الہی نظام کہ اگر انسان اس کے مطابق آگے بڑھے تو اس کی زندگی با مقصد ہوتی ہے۔ تقوی الہی اپنانے والے کی زندگی بے مقصد نہیں ہو سکتی ہے، اس کی زندگی با مقصد ہوگی، کیونکہ جب وہ نظام پروردگار کو دیکھے گا، نظام پروردگار کو محسوس کرے گا، تو پھر وہ اہداف، زندگی کے اہداف کو پہچانے گا، زندگی کے مقاصد کو پہچانے گا۔ جہاں ایک طرف اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کی معرفت تک پہنچنے کے لیے رسول اور ائمہ کی معرفت ضروری ہے، وہیں دوسری طرف انسان کو اپنی زندگی کے اہداف و مقاصد کی معرفت ضروری ہے۔ اور زندگی کیوں دی گئی ہے، کیوں خلق کی گئی ہے؟ اگر انسان اس چیز کو پہچان لے کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم مال دنیا جمع کریں، دنیا میں واہواہی ہو، دنیا میں شہرت ہو، لوگ ہماری تعریف کریں، اور یہ ساری چیزیں راستہ ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ جن لوگوں نے ان چیزوں کو جمع کیا ان کے یہ سارے سرمائے ختم ہو گئے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔
تو خب اگر یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں اور یہ چیزیں راستہ ہیں، اس میں کوئی دوام نہیں، اس کی کوئی زندگی نہیں، تو اب اگر یہ ہمارا مقصد ہو جائے گی تو ہمارے مقصد کی بھی کوئی زندگی نہیں ہوگی، اس کا کوئی دوام نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ چیزیں ہوں ہمارے اہداف و مقاصد میں کہ جس کی زندگی ہو، جس کا دوام ہو، جس کی خود اپنی ایک لائف ہو۔ جب ہم اور در واقع جو الہی مقصد ہے اس میں اور دنیا کے دیے ہوئے مقصد کا فرق ہی یہی ہے۔ دنیا جو مقصد ہم کو دیتی ہے وہ مقصد ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے جو ہم کو مقصد دیا ہے، انسان مر جاتا ہے لیکن وہ مقصد ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر الہی مقصد یا جو اللہ نے ہم کو مقصد دیا ہے، ہدف دیا ہے زندگی کا، اس کے مطابق زندگی اگر انسان گزارے تو انسان پھر مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اور اگر دنیاوی اہداف و مقاصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو جو ظاہری زندگی ہوتی ہے بعض اوقات اس میں بھی انسان مر جاتا ہے اور چلتی پھرتی لاشیں ہوتا ہے۔ لہذا تقوی الہی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو بامقصد یا باہدف زندگی حاصل ہوتی ہے کہ جو ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے فلاح و بہبود کے لیے، مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لیے، کمال کے لیے، ترقی کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام فرماتے ہیں ما کذبت ولا کذبت۔ البتہ یہ واقعی عجیب بات ہے کہ مولا کو ایسا کہنا پڑے، لیکن بہرحال امام فرماتے ہیں ما کذبت ولا کذبت، نہ میں نے غلط بیانی کی ہے اور نہ مجھے جھوٹ یا غلط خبر دی گئی ہے، ولا زللت ولا ضل بی، اور نہ میں گمراہ ہوا ہوں نہ مجھے گمراہ کیا جا سکا ہے۔ در واقع امام اس قول کے ذریعے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے، جو کچھ بھی ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ حق ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو امام کے کلام میں شک پیدا ہوتا تھا، ابہام ہوتا تھا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ امام نے مختلف موقعوں پہ، کئی موقعوں پہ یہ جملہ پیش کیا ہے۔ اب دیکھیں اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مرتبہ لوگوں کو شک ہوا اور امام نے اس کو کلیئر کیا کہ یہ تمہارا شک غلط ہے، تو یقیناً پھر دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہٹا دیں، امام کی عصمت، امام کی جو لائف اسٹائل تھی، جو زندگی کا بیک گراؤنڈ تھا، ان کو ہٹا دیا جائے، ایک نیا آدمی بھی ہو، ایک بار دو بار، لیکن امام کو ایک چیز اور خاص کر کے ایسی چیز کو بار بار کہنا پڑے، تو یہ خود امام کے مظلومیت کی دلیل ہے کہ امام کتنے مظلوم تھے۔ علی جیسی ذات کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے غلط نہیں کہا ہے، یہ خود امام کی ایک مظلومیت ہے کہ بار بار امام کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال جو امام نے باتیں کہی تھیں اور وہ باتیں عام طور سے پیشین گوئی ٹائپ کی تھیں کہ مثلا ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہوگا، اس کے متعلق جب وہ حالات پیش آتے تھے، وہ وقت آتا تھا تو لوگ شک کرتے تھے، پھر امام اپنی بات کو ثابت کرتے تھے یا وہ بات ثابت ہو جاتی تھی دوسرے طریقے سے، اور یہ ثابت ہوتا تھا کہ امام نے جو بات کہی ہے وہ غلط نہیں کہی ہے۔ در واقع اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ یہ جو بات ہے اس کا صحیح مفہوم سامنے آئے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ امام نے مختلف موقعوں پہ یہ بات کہی ہے، ایک بیک گراؤنڈ یا ایک واقعہ اس کے بیک گراؤنڈ کا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ در واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، اس سے یہ مربوط ہے۔ اصل جو ہے وہ امام نے رسول کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہ واقعہ آپ کے زمانے کا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذوالفدیہ مخدج۔ کسی جنگ کے بعد رسول مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، جس کو خیرات بھی کہہ سکتے ہیں، صدقات بھی، بہرحال رسول مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ یہ شخص آیا رسول کے پاس اور نہایت غصے میں تھا،
یعنی ایسے افراد تھے کہ جو رسول رحمت للعالمین ہے نا، رسول کا اخلاق، اور یہ مختلف واقعات ملتا ہے کہ لوگ رسول کے پاس بہت غصے میں آتے ہیں، تو ایسے واقعات ہیں کہ رسول جیسی ذات کہ جہاں ایک طرف اخلاق، کہ جن کے اخلاق کا قصیدہ قرآن پڑھے، عالمین کے لیے رحمت، ان سے اس طریقہ برتاؤ ہوتا تھا۔ یہ شخص رسول کے پاس غصے میں آیا اور آنے کے بعد رسول سے کہا کہ آپ نے عدالت کی رعایت نہیں کی، فیصلہ نہیں کیا، انصاف نہیں کیا آپ نے۔ رسول نے جواب دیا کہ واہ ہو تم پہ، اگر ہم نے فیصلہ نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تو پھر کون کرے گا انصاف؟ اس زمانے جاہلیت میں کہ جہاں لوگ نوچ گھسوٹ کے انتظار میں ہوتے تھے، چھینا جھپٹی ایک نارمل چیز تھی، ایسے حالات میں رسول نے عدل و انصاف کے لیے جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے۔ دیکھیں کہ جس چیز کو رسول زندہ کرنا چاہ رہے ہیں اسی کو لے کے یہ شخص عین ممکن ہے کہ اس نے عدالت کو رسول سے ہی سیکھا، اب آ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے عدالت سے انصاف نہیں کیا۔ رسول نے کہا خوب اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کے اعتبار سے قرآن مجید میں آیت شریفہ بھی ہے جو اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 58۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطَوْا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں کہ جو خیرات کے بارے میں آپ پہ الزام لگاتے ہیں۔ اس نے الزام لگایا نا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ الزام کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آیت اس کو کلیئر کر رہی ہے۔ اگر انہیں کچھ مل جائے تو یہ راضی ہو جائیں گے۔ اصل بیک گراؤنڈ ہمارے درمیان بھی جو عام طور سے عدل و انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا اگر ہماری مرضی کے مطابق کر دے تو یہ انصاف سے کام کر رہا ہے، ہماری مرضی کے خلاف کرے تو یہ انصاف سے کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو انہیں اگر کچھ مل جائے تو یہ راضی ہو جائیں گے، اگر نہ دیا جائے تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ خوب اگرچہ حقیقت حال یہ تھی کہ ظاہر ان کا حق نہیں تھا ورنہ رسول دے دیتے، لیکن قرآن اس چیز کو کلیئر کر رہا ہے کہ یہ سارا مسئلہ اس بات پہ کہ ان کو کچھ مل جائے، اگر نہیں ملے گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی اس کی ناراضگی اس بنیاد پہ تھی کہ اس بندہ خدا کو جو کچھ چاہیے تھا وہ اس کی توقع کے مطابق اس کو نہیں ملا، لہٰذا آ کے رسول پہ اس نے الزام لگایا۔ اس پورے ماجرے میں جب رسول پہ آ کے اس نے الزام لگایا کہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا، رسول کے ساتھ جو افراد تھے ان میں سے ایک صاحب آگے بڑھے اور کہا کہ رسول اگر آپ حکم دیں، اجازت دیں تو ہم اس کی گردن کو قلم کر دیں۔ رسول نے منع کر دیا، کہا نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ پھر رسول نے اس کے متعلق بتایا کہ یہ فیوچر میں کیا کرنے والا ہے۔ کہا کہ یہ ایسے افراد کے ساتھ ہوگا کہ جو اس طریقے سے دین خدا سے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے، یا آج کے زمانے میں کہا جائے کہ بندوق کی گولی بندوق سے جیسے نکل جاتی ہے، ویسے یہ لوگ دین خدا سے خارج ہو جائیں گے، اللہ کے دین سے یہ لوگ نکل جائیں گے۔ اور ایک طرف رسول یہ کہہ رہے ہیں، یہ یوں ہی نہیں تھا کہ رسول مثلا بتا رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ لوگوں کے اندر بصیرت پیدا ہو، دین نکل جائے گا لیکن حالات ان کے کیا ہوں گے، ان کے نماز و روزے ایسے ہوں گے کہ تم کو اپنے نماز و روزے اس کے سامنے کم محسوس ہوں گے۔ جن کا دین اس طریقے سے نکل جائے گا ان کے نماز و روزے بظاہر ایسے ہوں گے کہ تم کو اپنے نماز و روزے ان کے مقابلے میں کم محسوس ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، اس کو اپنائیں گے نہیں۔ یعنی یوں کہا جائے کہ جو بھی دین ہوگا وہ ظاہری دین ہوگا، یہ دین پہ عمل نہیں کریں گے۔ خوب یہاں پہ بریکٹ میں ایک بات ہم کہتے چلیں کہ آج دین سے متعلق جو استعماری سازش ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ دین کے ساتھ چلیں لیکن دین ہمارے اندر نہ اترنے پائے، یعنی پریکٹیکلی اعتبار سے دین ہمارے اندر نہ ہو۔ یہ آج استعماری سازش ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا دین ہو۔ یہ رسول نے اس طرح کی گفتگو کی اور یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ جب جنگ نہروان کا واقعہ آیا، ہمارے جوان جنگ نہروان
مولا کائنات رسول کے زندگی کے بعد مولا کائنات کے جو ظاہری خلافت کا زمانہ تھا، اس میں جو 3 جنگیں تھیں، اس میں سے ایک جنگ نہروان تھی کہ جو مولا کائنات نے خوارج سے لڑی تھی۔ جنگ نہروان میں امام نے اپنے اصحاب کو یہ خبر دی کہ وہ شخص اس میں ہے، جو مقابل میں لشکر ہے اس میں وہ شخص ہے اور یہاں پہ وہ قتل کیا جائے گا۔ جب جنگ نہروان ختم ہو گئی، جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے جنازے دیکھے گئے، تو لوگوں نے آ کے کہا کہ یا علی وہ جنازہ اس کا ان جنازوں میں نہیں ملا، یعنی ان کا ایسا کہنا تھا کہ آپ نے جو خبر دی تھی وہ کہاں ہے، وہ ہے نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اس وقت مولا کائنات نے کہا تھا کہ نہ ہم کو جھوٹ خبر دی گئی ہے اور نہ ہم جھوٹ غلط بولے۔ اتنی دیر میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ مولا میدان کے فلاں حصے میں اس کا جنازہ تھا اور مل گیا، یعنی مولا کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ مولا نے سر کو سجدہ الہی میں رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو بات ہم نے کہی تھی وہ بات ثابت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات نے بہت ساری ایسی خبریں، چونکہ رسول نے آنے والے زمانے کے اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت سی ایسی باتیں، بعض باتیں تو رسول نے مجمع عام میں کہیں تھی کہ مثلا عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں تھیں کہ جو مستقبل کے بارے میں یا پیشین گوئی کے اعتبار سے رسول نے فرمائی تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ مولا کائنات نزدیک ترین ذات ہے، لہٰذا مولا کائنات سے کافی باتیں ایسی کہیں تھیں کہ جو حالات سے متعلق یا پیشین گوئی سے متعلق، اور جب اس کا موقع آتا تھا مولا اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ان حالات سے، ان چیزوں سے آگاہ کیا جا سکے۔ جب وہ باتیں وقتی اعتبار سے لوگوں کے لیے ثابت نہیں ہوتی تھیں تو لوگ آ کے امام علی پہ شک کرنے لگتے تھے کہ آپ نے جو کہا یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے، تو امام علی کو یہ بات کہنی پڑتی تھی کہ نہ میں غلط بولا ہوں نہ مجھ سے غلط کہا گیا ہے، یعنی جو ہمارا سورس ہے ہم کو اس پہ یقین ہے، تمہیں جنازہ ملے یا نہ ملے، لیکن ہم کو یقین ہے کہ ہم سے جو رسول نے کہا ہے اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ چونکہ جہاں سے یہ بات آئی ہے ہم کو اس پہ یقین ہے، لہٰذا اب جو ہم نے اس کے متعلق کہا ہے اس میں بھی ہم کو یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ رسول ہم سے جب بول رہے ہیں، جو چیز کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، تو اب وہ چیز جو ہم نے آگے بڑھائی ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی وقتی اعتبار سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہو پاتی ہیں۔ ایسی صورت میں جو شکل پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سوء ظن، یہ ایک اخلاقی پہلو ہے اس میں سوء ظن کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں کوئی فیصلہ لینے سے پہلے، کوئی ایکشن لینے سے پہلے انسان تحقیق کر لے۔ اگر جانے یا انجانے میں کسی سے متعلق کوئی غلطی ہو گئی تو عام طور سے جب کسی سے متعلق غلطی ہوتی ہے تو پھر یہ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جو حقوق الناس میں، اور حقوق الناس کی غلطی وہ اس لیے ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ساز ہے کہ ایک تو خود اللہ کی جو معصیت ہے، اللہ سے مغفرت، وہ اپنی جگہ پہ ہے، جس سے متعلق غلطی ہے خود اس سے بھی ہم کو معافی مانگنی، جب تک وہ نہیں حلال کرے گا، وہ نہیں معاف کرے گا، اس وقت تک یہ چیزیں ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوں گی۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے اور بہترین ہدایت ہے۔ اگر ہم دین کے جو سطحی چیزیں، اوپر کی چیزیں، نماز، روزہ، اس طرح کی، اس کے آگے بڑھ کے گہرائی میں جائیں تو رسول کی ذات نے، ائمہ کی ذات نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک لمحے کے لیے طریقہ حیات یا زندگی گزارنے کا طریقہ اور روش بتایا ہے۔ اسلام اتنا نہیں ہے صرف کہ ہم آ کے نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور قرآن پڑھیں اور دعا، نہیں، یہ تو ہے اسلام میں۔ اسلام ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہوا نظام اور سسٹم ہے کہ جس کا تعلق ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سے، آدھے ایک گھنٹے مسجد اور مجلس اور دعا سے متعلق نہیں، یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سے متعلق ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کسی کام کو انجام دیں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیا معصومین یا اسلام کے
نظام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسلام ہے، اگر نہیں ہے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم میں اور اسلام میں جدائی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی جو مذہبی مناسبت ہے، ربیع الثانی کی 4 تاریخ کو عالم اسلام کی ایک مشہور اور عظیم شخصیت شاہ عبدالعظیم حسنی کے ولادت کی تاریخ. شاہ عبدالعظیم حسنی، جیسا کہ آپ کے نام سے واضح ہے، حسنی سادات میں سے، یعنی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے بات ذکر کرتے چلیں کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا سادات میں بعض تبائی سادات بھی ہوتے ہیں. یہ بھی حسنی سادات میں سے، نسل کے اعتبار سے یہ بھی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں یا ان کی نسل میں سے. شاہ عبدالعظیم حسنی تقوی، امانت، صداقت، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے ایک مشہور شخصیت تھے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز وہ یہ کہ ایک بہت ہی معتبر اور مشہور راوی تھے. بہت ساری روایتیں آپ نے بیان کی ہیں اور بہت معتبر روایتیں ہیں کہ جو عالم اسلام میں اہم مانی جاتی ہیں. آپ نے 2 اماموں کے زمانے کو درک کیا ہے. ایک 8ویں امام، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک 9ویں امام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو. 10ویں امام کے زمانے میں آغاز میں چونکہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو بہت زیادہ
اس میں نہیں جوڑا جاتا ہے۔ شیخ صدوق نے جو شاہ عبدالعظیم کی سے متعلق یعنی آپ نے جو روایتیں نقل کی تھی، ان روایات کو احادیث کو جمع کیا اور اس کو جامع اخبار عبدالعظیم کے نام سے ایک اس کا مجموعہ بنایا ہے کہ جو کہ یقیناً مفید ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہے۔ جن لوگوں نے ایران کی زیارت کی ہے یقیناً انہوں نے زیارت کی ہوگی، تہران سے ملا ہوا، البتہ تہران میں ہی وہ علاقہ ہے، شہر رے جسے کہتے ہیں، وہاں پہ ان کا مقبرہ یا ان کی مزار ہے کہ بہت سارے لوگ خاص و عام ان کے مزار یا مقبرے پہ زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ حالات حاضرہ میں جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ بہت دن بہ دن زمانے کی تبدیلیوں کو واضح کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک بہت حوزہ علمیہ کی ایک عظیم شخصیت آیت اللہ رمضانی کی جو وہاں پہ مجمع جہانی میں سیکریٹری جنرل ہیں، اس ٹائم جنرل سیکریٹری ہیں، ان کا ایک جملہ بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے موجودہ حالات کو لے کے۔ ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، یہ حوزہ علمیہ قم کے استاد بھی رہے ہیں اور بہت سارے اہم فرائض انہوں نے انجام دیا ہے۔ انہوں نے متوجہ کیا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس وقت ہماری بدقسمتی سے برطانیہ اس وقت پہلے کی بنسبت زیادہ شدت پسند شیعہ اور سنیوں کو بے نقاب کر رہا ہے، یعنی ایسے ہمارے سامنے حالات پیش کر رہا ہے اور فتنے کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے مذہب کو لے کے انٹرنل حالات ہیں ان کے اعتبار سے کہ مذہبی اعتبار سے اختلافات، فساد، کس طریقے سے جو اس کا چہرہ ہے وہ خراب کرنا، لوگوں تک غلط میسج جانا، ان چیزوں کو کرنے کی پہلے کی بنسبت زیادہ کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ کوشش ظاہر ہے کہ صرف جھگڑے اور اختلاف کی حد تک نہیں ہے، ہر وہ طریقہ کہ جو اسلام کو برباد کر سکے، خراب کر سکے یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی چوٹ پہنچا سکے، ان میں سے ایک اہم طریقہ ہے کہ آپسی اختلاف ہو، شدت پسندی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جو ہم کو نہ یہ کہ آگے کی طرف بڑھائیں بلکہ پیچھے لے کے جائیں۔ اسی کے بعد دوسری چیز جو کہتے ہیں وہ یہ کہ مغرب یعنی مغربی دنیا وہ شیعہ اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز کلیئر ہے، ہمارے لیے واضح ہے، ظلم کو ہمیشہ حق سے یا عدل و انصاف سے پرابلم ہوگی، مشکل ہوگی۔ اسلام نظام عدل کے پرچم کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور بالخصوص تشیع۔ ایسی صورت میں ہر نظام ظلم کو یہ نظام عدل خراب لگے گا۔ اگر یہاں پہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مثلاً جو لوگوں کو پرابلم ہے وہ شیعوں سے نہیں ہے، اہل سنت سے ہے، اہل سنت سے نہیں ہے، شیعوں سے ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ صرف غلط فہمی اس لیے ہے کہ ہم کو کمزور کیا جائے۔ والی بات ہے نا کہ مثلاً 4 لوگ ہیں اور چاروں کو اگر مارنا ہے تو پہلے چاروں کو الگ الگ کریں، ایک ساتھ ماریں گے تو نہیں ہو سکتا، ایک آدمی چاروں کو کیسے مارے گا؟ تو کہہ دے بھائی ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تو صرف اس کے دشمن ہیں۔ پہلے اس کو مار کے ختم کیا، پھر دوسرے کو، پھر ایک ایک کر کے۔ تو در واقع یہی پالیسی ہے کہ جو بعض اوقات ہم کو سمجھائی جاتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے دشمن تھوڑی ہیں، تو ان کے دشمن ہیں۔ وہ بھی ایسے سمجھے نہیں ہمارے دشمن تھوڑی ہیں، ان کے پاس بھی 4 دلیلیں، ان کے پاس بھی 4 دلیلیں۔ یہ صرف لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ دشمن آسانی سے اپنے ہدف کو حاصل کر سکے۔ ورنہ مغربی دنیا بالخصوص اسرائیل، امریکہ اور پھر یہاں سے آ کے دیکھیں تو یہ وہ مغربی دنیا برطانیہ، امریکہ اور یہاں سے اسرائیل، یہ پوری طریقے سے یعنی ان کے اہداف میں سے بڑا ہدف ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو یا مسلمانوں کو برباد کریں۔ امریکہ سے متعلق ایک یہ چھوٹی سی بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی دشمنی، نہ یہ کہ مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عملی اعتبار سے ساری چیزیں مسلمانوں پہ آتی ہیں، در واقع یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جو انسانیت کی دشمن ہے، انسانیت کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ دنیا میں بہرحال
یہ جو لوگ ہیں ان کی عیسائی دنیا ہو گئی، آپ اس کو عیسائی اور یہودی کو الگ کر لیجئے، تب دنیا میں ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا بچتا ہے، باقی مذاہب کی اتنی تعداد نہیں ہے، لہٰذا عملاً یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہے، ورنہ مقصد صرف مسلمان نہیں ہے، مقصد انسانیت ہے کہ ان کو اپنے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں دیکھنا ہے۔ اگر آپ پچھلے 100 سال کو انالائز کریں، ایک صدی جو گزری ہے اس کو انالائز کریں، تو اس میں جو جنگیں سامنے آئی ہیں، ان جنگوں میں 100 سال کے زمانے میں حد اقل 40 جنگیں ایسی ہیں کہ جو امریکہ کی طرف سے یا اس کی پالیسی کے نتیجے میں مسلط کی گئی۔ 100 سال کے زمانے میں، 100 جنگوں میں نہیں، 100 سال کے زمانے میں تک 40 جنگ کم نہیں ہوتی ہے، یہ 40 جنگیں ہیں کہ جو امریکہ کی طرف سے مسلط کی گئی ہیں یا ڈائریکٹ یا اس کی پالیسی کے نتیجے میں۔ اور آپ سوچئے کہ دنیا کتنی بیوقوف ہے یا اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا امریکہ سے ہیومن رائٹس، عدل و انصاف، حقوق انسانی، ان چیزوں کی توقع رکھتی ہے۔ اگر کسی کی نگاہ مثلاً اس بڑے پیمانے پہ نہ ہو کہ 40 جنگیں یا اس نے پوری تاریخ، تو خوب ایک آدھ واقعات تو نگاہوں میں ہوں گے نا۔ عراق کی بربادی نگاہوں میں ہو سکتی ہے، ہیروشیما کی بربادی تو نگاہوں میں ہو سکتی ہے، ایک آدھ واقعات بھی اس بات کے لیے کافی ہیں کہ انسان امریکہ کے موقف کو محسوس کر سکے۔ تقریباً دنیا بھر میں 750 سے زیادہ امریکہ کے فوجی اڈے ہیں کہ جو دنیا کو اپنی فوجی طاقت کے ذریعے قبضے میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، 750 سے زیادہ اس طرح کے۔ اور امریکہ کو اگر دیکھا جائے تو اس نے یورپ میں، افریقی ممالک میں، مڈل ایسٹ میں یا ایسٹ کے دوسرے ممالک میں، روس میں، تقریباً دنیا کے ہر گوشے میں اس نے آ کے جنگیں لڑی ہیں۔ اکثر جگہوں پہ امریکہ جو ڈائریکٹ ایک اندازہ ہے کہ امریکہ نے جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں اب تک تقریباً 8 ملین لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ چھوٹی تعداد ہے، 8 ملین لوگ مارے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف سے پولیٹیکل اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اپنی مرضی کی حکومت لانے کے لیے امریکہ بہت سارے ملکوں میں مداخلت کرتا ہے، دخل اندازی۔ دنیا کا کہا ہی جاتا ہے نا کہ ہم کو دوسرے سے کیا لینا دینا، دوسرے کے معاملات میں نہ بولے، امریکہ بھی ان چیزوں کو کہتا ہے، لیکن عملاً خود مداخلت کرتا ہے تاکہ اس کی مرضی کی حکومت ہو اور پھر وہ اس ملک سے استحصال کر سکے۔ لہٰذا ان مداخلت کے نتیجے میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ امریکی غلام جو ہے وہ اقتدار میں ہے اور پھر اس کے بعد وہ ان سے استحصال کر رہا ہے۔ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ جو سامنے ہے کہ مثلاً ابھی جو سعودیہ کے حالات، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بات نیوز میں تھوڑا سا گرم بھی ہے کہ واشنگٹن نے سعودی عرب کے جو خفیہ ادارے کا اعلیٰ اہلکار ہیں ان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ محمد بن سلمان سے متعلق جو راز ہیں ان کو افشا کر دیں، یعنی عیاں کر دیں لوگوں پہ۔ یہ راز کا ہونا، پھر عیاں کرنا، بہت سارے اور دوسری چیزیں کی جس میں امریکہ خوب یہ کسی میں دخل ہے۔ راز ہوتے کیوں ہیں، رکھے کیوں جاتے ہیں؟ تو اس ملک سے متعلق ہم کو غور کرنا ہے، کیونکہ عالم اسلام کا زمینی اعتبار سے مرکز وہاں موجود ہے، حج ہوتا ہے ہر سال، مسلمانوں کو حج سے بہت کچھ، اور یہ بات ہم نے عرض کی ہے کہ آج ہمارا حج جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، ہم کو لگتا ہے بظاہر آزاد ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری، جو اس کے اہداف و مقاصد ہیں، جو آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں ہے سامنے۔ حج کو توڑ مڑوڑ کے ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کہیں سے بھی ظالم نظام کے خلاف، باطل نظام کے خلاف کوئی بھی میسج لوگوں تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ ایک مثال ہے۔ یہ جو موجودہ سعودیہ میں تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں خلاف اسلام وہاں پہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ راز جو افشا ہوگا وہ کیسے، یعنی افشا یعنی اس کو عیاں کیا جائے گا، لیک ہوگا، کیسے ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا نا کہ ایک راز ہم لیک کر رہے ہیں، ابھی آپ آگے کی بات مان رہے ہیں یا اگلا، پھر آگے کی مان رہے ہیں یا اگلا۔ محمد بن سلمان کی بھی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ مثلا جمال خاشقجی کا جو واقعہ ہے وہ محمد بن سلمان کے تاریخ میں ہے۔ تو
جس آفیسر کو کہا گیا ہے وہ ایک طرف سے یہ بھی اس کو خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جمال خاشقجی والا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ کس طریقے سے پورے ملک سے کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو جو موجودہ سعودیہ کے حالات ہیں یمن کے ساتھ، الحمدللہ یمن دن بدن کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور حالانکہ یہ واقعی اللہ کی ہی مدد ہے، ورنہ کہاں سعودیہ کے ساتھ اتنے سارے ممالک کا سپورٹ، کہاں یمن وہ ایک چھوٹا سا ملک کہ جو پہلے سے ہی مشکلات میں مبتلا تھا، پریشانیوں میں مبتلا تھا. اس کے باوجود در واقع سعودی عرب کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ حیف ہے تم پہ کہ خانہ خدا تمہارے یہاں ہے لیکن اللہ یمنیوں کے ساتھ میں. یہ حقیقت حال، مطلب یہ کہ تم خود خائن ہو اس بیت اللہ کے، تم بیت اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے ہو. تو خود یہ حال جو ہمارے لیے ہے، حالات یہ واقعی بہت ساری عبرتیں اور حالات کو ہمارے لیے آشکار کر رہے ہیں. جو موجودہ امریکہ کے ایک نئی چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ہوگی کہ ایران کے تیل پہ اس نے ڈکیتی کی کوشش کی اور اس ڈکیتی میں بھی ناکام ہو گیا. یہ بات بارہا ہم نے عرض کی کہ امریکہ کو ذلیل ہونے کا شوق ہے، بلکہ یہاں پہ یہ اضافہ کر دیں کہ امریکہ کو ایران کے ہاتھ ذلیل ہونے کا زیادہ شوق ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، ہونا چاہیے، اگر نہیں معلوم ہے تو احمق ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان کاموں کو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بار بار وہ یہ تفصیلات نیوز میں ہیں، حتماً آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے کہ بہت ساری نیوز ایجنسیاں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، امریکہ کا نام ہٹا کے ڈاکو ہوئے، وہ ساری چیزیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن خود وہ امریکہ کہ جو پوری دنیا کے عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، وہ حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ عدل و انصاف صرف کہنے کی چیز ہے. اور یہ دنیا کا بہت رائج ایک طریقہ ہے کہ جو لوگ عدل اور یہ آج کا نہیں ہے، حتیٰ یہ وہ پولیٹکس ہے کہ جو مولا کائنات کے مقابلے میں بھی استعمال کی گئی تھی، کہ جو لوگ صحیح راستے پہ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں اس صحیح راستے کے عنوان کو اتنا استعمال کرو کہ لوگ اس صحیح والے پہ شک کرنے لگیں اور اس باطل والے کو صحیح سمجھنے لگیں. ہیومن رائٹ، عدل، انصاف، جسٹس، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں امریکہ اسرائیل اتنا استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی عدل و انصاف والے ہیں، جو مقابلے میں ہیں وہ غلط ہے. اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے مولا کائنات کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ دین، تقدس، للہیت، اللہ، نماز، قرآن اتنا استعمال کرتے تھے کہ اس زمانے کے بھی احمق لوگ جو تھے، بے بصیرت جو تھے، غافل لوگ جو تھے، وہ نعوذ باللہ مولا کائنات پہ شک کرنے لگتے تھے اور ان فاسق و فاجر کو دیندار سمجھنے لگتے تھے. یہ دنیا کے حالات میں سے ہے. جب تک لوگوں کے اندر یہ بصیرت نہیں پیدا ہوگی اس وقت وہ ان حالات کو نہیں سمجھیں گے. آج بہرحال آخر میں ہم کو دو جملے اس پہ بھی عرض کرنے تھے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، موجودہ جو پارٹی اقتدار میں بظاہر جو سب کا ساتھ اور وکاس اور فلاں فلاں الفاظ اتنے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، عمل کیا ہے؟ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے یہ عمل ہے. اور واقعی تعجب ہے ان لوگوں پہ کہ جن لوگوں نے ان الفاظ پہ بھروسہ کیا ہے. معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، بعض اوقات نظر بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ تو شخصیت بنی ہی تھی قتل عام کی بنیاد پہ. جس شخصیت کو آج ترقی اور وکاس کے لیے آئیڈیل یا اصل محور سمجھا جا رہا ہے، یہ شخصیت بنی ہی تھی گجرات کے قتل عام کی بنیاد پہ. کیسے تعجب ہے کہ کیسے لوگوں نے اس سے یہ امید رکھ لی کہ وہ آدمی آ کے دنیا میں عدل و انصاف سے کام لے گا. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ صرف افراد کا قتل عام، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے افراد کا قتل عام ہونا. مسئلہ اس کا ہے کہ ان ساتھ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، ان حالات کے نتیجے میں ملک بہت تیزی سے گڈھے کی طرف جا رہا ہے. آج ہمارے ملک کے بہت سارا سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے، ختم ہو گیا. اکنامیکل اعتبار سے ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. پولیٹیکل اعتبار سے جو ہماری دوسرے ملکوں پہ ایک پکڑ تھی، جو ایک طاقت تھی، وہ گرتی ہوئی، کم ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ ملک کا سرمایہ ہے. پھر وہی الفاظ کا کھیل ایسا ہے کہ جو لوگ ملک کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو دیش دروہ کہا جاتا ہے.
یعنی اصطلاحیں بدل گئیں. اور جو لوگ ایسے افراد کی حمایت میں آواز اٹھاتے ہیں ان کو دیش بھکت کہا جاتا ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے, عجیب حالات. ظاہر اس کے پیچھے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ میڈیا کی خیانت ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو یہاں تک پہنچا رہی ہے. اگر میڈیا عدل و انصاف سے کام لے, حد اقل حق پسندی اور حق بیانی سے کام لے, تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن میڈیا کچھ کرے نہ کرے, ابھی الحمدللہ دوسرے بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں نا, یوٹیوب کے جو چینلز ہیں ان کے ذریعے اور بہت سارے سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں, حالات پہنچ رہی ہیں. اور ایسا نہیں کہ کوئی آدمی حالات جاننا چاہے تو نہیں جان سکے. وہ ٹھیک ہے کہ بعض افراد ہیں کہ ان کا ایک اپنا دائرہ ہے, اس دائرے کے باہر وہ نہیں نکلتے ہیں اور باہر کی چیزیں اس کے اندر نہیں جاتی ہیں, تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان تک بہت ساری چیزیں نہ پہنچتی ہوئی. ان کی آنکھوں پہ ایسا چشمہ ہے کہ وہ ہر چیز ان کو غلط دکھ رہی ہے یا غلط چیزیں صحیح دکھ رہی ہیں. لیکن اس کے باہر ایک بہت بڑی جمعیت ایسی ہے, بہت زیادہ افراد ایسے ہیں کہ جو حق تک پہنچ سکتے ہیں اور حق ان تک پہنچ سکتا ہے. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ حق کی حمایت میں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں, ورنہ آنے والے حالات میں ملک اگر اور کمزور ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ملک کی کمزوری ہم سب کی کمزوری ہے, ہم سب کے لیے یہ چیزیں مشکل ساز ہوں گی. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, بدلہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بدلہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما, بدلہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, بدلہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ, بدلہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما, بدلہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.